صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ويبقى بعد فناء الاشیاء. تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. كما قال عز شانه كل شيء حالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال كل من عليها فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. صلوات پڑھیں بلند آواز سے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ایک اور موقع فراہم کیا آپ لوگوں کی زیارت کا. اللہ تعالیٰ کے اندر آئی ہیں. ان آیات میں سے آج جس آیت کو تلاوت کیا اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. جب انہیں کہا جائے منافقین کو کہ زمین میں فساد نہ کرو تو یہ جواب میں کہتے ہیں قالو، سب کے سب یہ کہتے ہیں انما، سوائے اس کے نہیں، نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا، بہت کم لوگ ہیں وہ بندے ہوں گے جو تقوی پہ فائز ہوں گے. اگر کوئی بندہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، ورنہ ہر بندہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو جو بات کر رہا تھا یہ بہت اچھی بات تھی، یہ بات ایسی تھی کہ اس سے اچھی بات اور نہیں ہو سکتی. آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل دنیا کے اندر یہی آیت جو ہے اسی کے مصداق بہت سارے بندے آپ کو مل جائیں گے. آج ایک بندے کی مثال دوں گا. دنیا میں ایک ایسا بندہ بھی ہے جو آج کل اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا ہے. جب اس کو کوئی بھی کہتا ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہو یہ درست نہیں ہے، وہ کہتا ہے نہیں، میں کسی قانون ضابطے کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، ساری چیزیں میرے لیے بنی، میں ہوں اس کام کو کرنے والا. یاد رکھیں قرآن حکیم جو ہے یہ آفاقی کتاب ہے، یہ ہمیشہ رہے گی. آج میں آپ ہم ہیں علی مسجد کے اندر اسی آیت سے متعلق بات کر رہے ہیں. کل ہم نہیں ہوں گے، جو اور لوگ آئیں گے یہ آیت ان سے متعلق بھی ہوگی. ہم اپنے اندر دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس آیت پہ عمل کرتے ہیں کما حقہ، کتنے لوگ ہیں جو اس آیت پہ عمل نہیں کرتے، کتنے لوگ ہیں اگر غلط کام کریں ان کو روکا جائے تو وہ کہیں گے کہ نہیں ہم رک جائیں گے کیونکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو جن کو منع کیا جائے تو وہ منع نہیں ہوں گے. بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے دنیا میں جو اس آیت کے مصداق ہوں گے، اس آیت کو ماننے والے بھی نہیں ہوں گے. کیوں؟ اگر مانیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آگے جواب دے رہا ہے، اس کو بھی ماننا پڑے گا. تو جس بندے کی طرف میں نے اشارہ کیا وہ ایک بندہ جس کا کام یہ ہے کہ پوری دنیا کو اس نے ناامن کر دیا ہے،
پوری دنیا اس وقت پریشان ہے اسی ایک بندے کی وجہ سے۔ وہ جہاں بھی جاتا ہے، کسی ملک میں جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بس اس ملک کا صدر میں ہو گیا، یہ ملک میرا ہو گیا۔ یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کسی کے گھر جائیں، جا کے کہیں کہ یہ گھر میرا ہو گیا، آپ گھر والے نکل جائیں، گھر والوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے، کہا جائے کہ بس اس گھر کو میں چلاؤں گا، یہ بچے میرے ہیں اور ان بچوں کو میں دیکھوں گا، ان بچوں کی دیکھ بھال میں کروں گا۔ دنیا میں آپ کو کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی۔ ایک ہی آج کل مثال ہے، وہ امریکہ کے صدر ہیں، جس کو کہا جاتا ہے کہ تم فساد کر رہے ہو، وہ کہتا ہے نہیں، میں تو اصلاح کر رہا ہوں، میں تو اچھے کام کر رہا ہوں، میں تو وہ کام کر رہا ہوں جس کی ضرورت ہے دنیا کو، ان کاموں کو میں کر رہا ہوں۔ وہ کام جس سے دنیا بچ سکتی ہے، وہ کام جس سے دنیا کی حفاظت کی جا سکتی ہے، وہ کام جس سے دنیا کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، میں وہ کام کر رہا ہوں۔ میں وہ کام تو نہیں کر رہا جس سے فساد ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا چھوٹا سا ملک جہاں لاکھوں لوگوں کو بچوں سمیت مار دیا گیا، وہاں ان کو نظر نہیں آئی کہ یہاں دہشت گردی ہے، حقوق انسانی بھی وہاں پر یاد نہیں آئے، وہاں پر ان کو کسی چیز کا پاس نہیں تھا۔ وہاں انہوں نے کہا کیونکہ اسرائیل کا حق ہے کہ وہ اپنی حفاظت کرے، اسی لیے وہ فلسطینیوں کو مار رہا ہے۔ لیکن ایک ملک جو آرام سے اپنی حکومت چلا رہا تھا، اس کے صدر کو، اس کی بیوی کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں، اپنے ملک میں مقدمہ چلاتے ہیں، جیل میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس ملک کو میں چلاؤں گا، اس کا صدر میں بن گیا ہوں۔ پھر دیکھتے دیکھتے وہ آگے بڑھتا ہے، جمہوریہ اسلامی ایران کے اندر ناامنی پیدا کرتا ہے، وہاں پہ ایسے حالات بنا دیتا ہے کہ پوری دنیا یہ کہنے لگ جاتی ہے، حتیٰ کہ ہمارا میڈیا بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے بس 2 3 4 دنوں کا مہمان ہے ایران کی حکومت، یہ حکومت جانے والی۔ حتیٰ کہ میں نے بعض مومنین سے بھی، متدینین سے بھی سنا، کہنے لگے مولانا یہ بس آخری دفعہ ہے جو ہم خانہ فرنگ ایران میں ان کو تسلی دینے کے لیے گئے ہیں، اگلی دفعہ جب جائیں گے تو شاہ کی حکومت ہوگی۔ یعنی اللہ پہ ہمارا اتنا کم بھروسہ ہے، کم یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہے جو اس دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے، کائنات ہے، اس کا خالق، پالق، رازق، اس کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اس کو آگے لے جانے والا خداوند متعال ہے۔ ہمارا عقیدہ اللہ پہ بہت کم ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ہمارا میڈیا پاکستان کا یہاں تک کہنے لگا کہ آغا خامنئی رشیا چلے گئے ہیں طیارے میں بیٹھ کے۔ تو آغا صاحب نے کچھ دن بعد وہ نمودار ہوئے، انہوں نے کہا کہ جب کسی ایک بوڑھے شخص نے، جس طرح یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، کہا کہ جب میں آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ آپ بہت تکلیف میں ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ یہ راستہ بہت دشوار ہے، یہ راستہ بہت سخت ہے، یہ آسان راستہ نہیں ہے۔ اور ایک جگہ پہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم کربلا کے بعد آج تک کربلا میں کھڑے ہیں، اس وقت تک کربلا میں کھڑے ہیں۔ جو امام حسین علیہ السلام کو ماننے والے ہوتے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں کسی سے، وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں لیکن کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں۔ جتنا بڑا فرعون آ جائے، جتنا بڑے طاقتور لوگ آ جائیں، وہ اللہ کو طاقتور سمجھتے ہیں۔ جو اللہ کو طاقتور سمجھے گا وہ کسی سے ڈرنے والا، خوف کھانے والا نہیں ہے۔ تو رہبر معظم فقط سیاسی بندہ نہیں ہے، یاد رکھیں، وہ جمہوریہ اسلامی ایران کے ایک سپریم لیڈر نہیں ہے، وہ ایک مرجع تقلید بھی ہے۔ دنیا میں لاکھوں لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں، دنیا کے اندر لاکھوں لوگ ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ویسٹ کو بھی اور اس شخص کو بھی جو دیوانہ ہو گیا ہے دنیا پہ قبضہ کرنے کے لیے، فتح کرنے کے لیے،
اس کو یہ پیغام ہم دے رہے ہیں کہ یاد رکھے کہ سید خامنائی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ ایک سیاسی لیڈر ہے یا وینزویلا کا صدر ہے تو اٹھا کے لے جائے گا۔ یہ دنیا کے تشیع کے دلوں کی دھڑکن ہے، دنیا کے تشیع ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں۔ یہ تشیع کی ریڈ لائن بھی ہے آغا خامنائی، ایسی شخصیت نہیں ہے کہ آپ ان کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ اور جمہوریہ اسلامی ایران بھی ایسا ملک نہیں ہے، یاد رکھیں کہ آپ اس کو فتح کر لیں گے۔ بعض لوگ نافہم تکفیری ہمارے ملک میں وہ شادیانے بجا رہے تھے کہ بس ایران جل رہا ہے، یہ کافروں کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ ان کو بھی میں پیغام دیتا ہوں کہ وہ ذہن سے یہ بات نکال دیں، خدا نہ خواستہ اگر یہ حکومت ختم ہو گئی تو یاد رکھو کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ حکومت نہیں آئے گی، پھر بھی تشیع کی ہی حکومت آئے گی، پھر بھی وہ لوگ آئیں گے جو ملت جعفریہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ آیت جو ہے اس شخص کے اوپر بھی صادق آتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، جب دنیا پوری کہتی ہے کہ دنیا کو نام نہ کرو، حتیٰ کہ ان کے اپنے ملک کے اندر لوگ بھی کہتے ہیں نام نہ کرو، وہ کہتے ہیں نہیں میں تو اچھے کام کر رہا ہوں، میں تو اصلاح کر رہا ہوں، میں تو دہشت گردی کو ختم کر رہا ہوں، میں تو دہشت گردی کو جڑ سے اکھیڑ رہا ہوں، میں تو دہشت گردی کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو پوری دنیا کا کوئی باپ بنا ہوا ہے، ٹھیکیدار ہے کہ دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتا ہے؟ ہر بندے کا اپنا گھر ہے، اپنا وطن ہے، اپنا ملک ہے۔ اور میں ان بعض نافہم جو ہمارے میڈیا کے لوگ پاکستان کے بارے میں بھی گفتگو کرتے ہیں کہ اگر ایران کو کچھ ہو گیا تو پاکستان کو بھی پھر پاکستان بھی نہیں رہے گا اور پاکستان کے حالات بھی ناامن ہو جائیں گے۔ پہلے تو انشاءاللہ ایران کو کچھ بھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ یہ جمہوریہ اسلامی قائم و دائم رہے گی۔ خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو جائے تو ان نافہموں کو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کوئی معمولی ملک نہیں ہے، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، پاکستان کا دفاع مستحکم دفاع ہے۔ پاکستان کو ایک معمولی ملک نہ سمجھیں۔ اگر پاکستان کی طرف کسی نے بھی میلی آنکھ دیکھی تو دنیا کی 2/3 دنیا ختم ہو جائے گی اگر پاکستان کے ساتھ جنگ کی گئی۔ تو پاکستان کوئی عام ملک نہیں ہے، معمولی ملک نہیں ہے کہ آپ پاکستان کو ایسے سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم پاکستان پہ چڑھ دوڑیں گے، پاکستان پہ حملہ کر دیں گے، مگر یہ کہ پاکستان کے حکمران خائن ہو جائیں یہ اور بات ہے، خیانت کاری کریں، ان کو خود اندر داخل کر دیں، پھر ہو سکتا ہے، ورنہ ہمارا ملک، ہمارا دفاع بہت مضبوط ہے، ہمارے ملک کو کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور نہ ہی کوئی اس کو ہلا سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ جب منافقین کو کہا جاتا ہے فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں دنیا میں جس کو بھی کہا جائے وہ کہتا ہے میں تو اچھے کام کر رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے الا انہم ہم المفسدون، میرا حبیب پریشان نہ ہوں، یہ آگاہ ہو جائیں آپ کے یہی لوگ جو ہیں ہم المفسدون، یہ کیا ہیں؟ مفسد ہیں، فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، اور یہ شعور نہیں رکھتے۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جس طرح لوگ ایمان لے آئے ہیں، تو قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، یہ کہتے ہم اس طرح کا ایمان لے آئیں جس طرح یہ بے وقوف ایمان لے کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر جواب دیتا ہے الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، آگاہ ہو جائیں کہ یہی بے وقوف ہیں اور یہ علم نہیں رکھتے۔ یہ حقیقت ہے، جب کسی منافق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں کہا جاتا تھا کہ آپ ایسے ایمان لے آئیں جس طرح یہ ایمان لے آئے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ
یہ لوگ تو غریب ہیں، یہ لوگ تو بے وقوف ہیں، یہ لوگ تو پاگل ہیں، یہ لوگ تو کم عقل ہیں، یہ رسول اللہ کے ساتھ مل گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم ہی بے وقوف ہو، تم علم نہیں رکھتے ان باتوں کا، یہی مومن ہیں، یہی ایمان لانے والے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ کو بھی لوگ طعن و تشنیع کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، رافضی ہیں، یہ شیعہ بہت کم ہیں، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو باقی لوگوں کو مانتے ہیں، یہ کم لوگ ہیں ان کو مانتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی کم لوگ تھے، رسول اللہ کے دور میں بھی بہت کم لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان رکھتے تھے، ایمان بھی ایسا جو کما حق کو ہو ایمان تھا۔ ایسے لوگ بھی تھے جو رسول اللہ سے یہ تقاضا کرتے تھے، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے الگ وقت معین کریں۔ ان اپنے صحابہ کرام کے لیے جو اصحاب صفہ تھے ان کے لیے الگ وقت معین کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غریب لوگ ہیں، ان کے کپڑوں سے بو آتی ہے، ان کو کپڑوں میں پسینہ آیا ہوا ہوتا ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ آواز پروردگار اے میرا حبیب ان سے کہہ دو اگر آنا ہے تو یہیں آنا پڑے گا، ورنہ یہ آپ کے پاس نہ آئیں۔ اللہ کے نزدیک وہ لوگ زیادہ محترم تھے جو دل و جان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان رکھتے تھے۔ تو رسول اللہ کے زمانے میں منافق اور مومن کی پہچان کیا تھی؟ اگر دیکھا جاتا کہ یہ مومن ہے اور یہ منافق ہے تو رسول اللہ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ میرے بھائی علی کے ساتھ محبت رکھتا ہوگا وہ مومن ہوگا، جو علی ابن ابی طالب کے ساتھ بغض رکھتا ہوگا وہ منافق ہوگا۔ حدیث کے اندر فرمایا لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، یا علی تجھ سے محبت وہ رکھتا ہوگا جو مومن ہوگا اور تجھ سے بغض وہ رکھتا ہوگا جو منافق ہوگا۔ آج بھی اس دور میں، اسی دور میں، اسی زمانے میں بہت سارے لوگ ہم میں، ان کو چھوڑیں باقی لوگوں کو، وہ تو مانتے نہیں ہیں مولا علی کو اس مقام پہ، اس عظمت پہ، اس رفعت پہ جس پہ آپ اور ہم مانتے ہیں۔ ہمارے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو علی ابن ابی طالب کی اگر عظمت کو بیان کیا جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ تو ہم نے نئی بات سنی ہے۔ اس زمانے میں بھی لوگ ہوتے تھے جو کہتے تھے یا رسول اللہ یہ تو ہم نے نئی بات سنی ہے علی ابن ابی طالب کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ استاد العلماء علامہ سید محمد یار نجفی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے اگر یہ قرآن حکیم انسانی شکل میں آ جائے تو علی ابن ابی طالب ہوگا، اگر یہ کتابی شکل میں مولا علی آ جائے تو پھر قرآن حکیم ہوں گے۔ تو علی قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، قرآن علی ابن ابی طالب کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو یاد تو علی ابن ابی طالب کی ولایت معیار تھا مومن اور منافق کا۔ آج بھی اس زمانے میں بھی یہی معیار ہے مومن اور منافق کا۔ مومن کون ہے اور منافق کون ہے؟ یاد رکھیں، آپ کبھی کبھی مرعوب ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب مرعوب ہونے کا؟ یعنی جلدی آپ کسی کو دیکھتے ہیں بدل جاتے ہیں، اپنا دین، اپنے نظریات، اپنی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ فلاں بندہ جو ہمارے گھر آ گیا ہے، فلاں بندہ ہمارے ساتھ تعلق بنائے بیٹھا ہے، ضرور تعلق بنائیں، ضرور ان سے اپنے رابطے رکھیں۔ میں کہا کرتا ہوں، میں نے بیلجیم میں بھی ایک دفعہ کہا تھا اپنے جوانوں سے کہ آپ کے کاروبار عیسائیوں سے بھی ہیں، یہودیوں سے بھی ہیں، باقی لوگوں سے بھی ہیں، لیکن جب آپ کے دین کا معاملہ آ جائے تو آپ نہ یہودی بن جائیں، نہ عیسائی بنیں، نہ آپ اپنا مکتب چھوڑ دیں، آپ اپنے تشیع ہونے پہ فخر کریں۔
اللہ نے آپ کو یہ ایک ایسی نعمت عطا کی ہے جو ولایت علی ابن ابی طالب ہے، جس کو قرآن معیار قرار دیتا ہے۔ پیچھے ہم نے ایک آیت کو پڑھا تھا تو اس میں آیا تھا کہ فی قلوبہم مرضا فزادہم اللہ مرضا۔ اس آیت کے اندر جو مرض کا لفظ بیان کیا گیا ہے، کون ان کے دلوں میں مرض ہے؟ مرض محبت علی ابن ابی طالب ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو عروج پہ لے جاتی ہے۔ بغض علی ابن ابی طالب مرض ہے، جو جن کے دل مر جاتے ہیں ان کے دلوں میں علی ابن ابی طالب کی محبت نہیں آ سکتی۔ ہم کیوں بار بار امیر المومنین کا تذکرہ کرتے ہیں، رسالت مآب کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں؟ انشاءاللہ میں اسی خطبے میں دوسرا موضوع جو ہے اس کو بھی ذکر کروں گا جو رسالت مآب سے متعلق ہے۔ کیوں ذکر کرتے ہیں؟ علی ابن ابی طالب نے پوری زندگی اپنے لیے کچھ نہیں کیا، جو کچھ بھی کیا ہے دین کے لیے کیا ہے، اسلام کے لیے کیا ہے، رسول اللہ کی سربلندی کے لیے کیا ہے، رسول اللہ کی اطاعت میں کیا ہے۔ اگر علی گھر میں بیٹھ جاتے باقی لوگوں کی طرح، شاید یہ دشمنی، یہ بغض جو آج علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہے، یہ بغض، یہ دشمنی نہ ہوتا۔ علی نے اپنی ذات کے لیے کبھی کام نہیں کیا، حتیٰ کہ چھوٹا سا کام بھی کیا ہے تو رضائے پروردگار کے لیے کیا ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے کیا ہے کہ علی اسے کہتے ہیں۔ علی اگر سوتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، علی جاگتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، علی کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، علی اگر یہودی کے باغ میں جا کے کام کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ میرا آقا علی اتنا بلند ہے کہ علی ابن ابی طالب کو بہت ساری ایسی باتیں ان کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ علی کے فضائل خود اللہ نے اتنے رکھے ہیں، میں آپ کون ہوتے ہیں علی ابن ابی طالب کا مقام بیان کرنے کے لیے؟ آپ سورہ نبا میں جو 30ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اس سے مراد پوچھا گیا یا رسول اللہ کون ہیں؟ فرمایا علی ابن ابی طالب نبأ عظیم ہے۔ قرآن حکیم کے اندر با کی بسم اللہ سے لے کر والناس کی نون تک اللہ تعالیٰ نے قرآن کو قصیدہ بنایا ہے علی اور علی کی اولاد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن حکیم میں جا بجا ان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے ان کی خدمات کی وجہ سے، ان کے مقام کی وجہ سے۔ لہٰذا کبھی بھی اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اس طرح کی چیزوں کی طرف ترغیب نہ دیا کریں جس میں دشمنی علی ابن ابی طالب ہو۔ یاد رکھیں کہ دشمن امیر المؤمنین چاہے جتنا بڑا عابد ہی کیوں نہ ہو، جتنا بڑا روزے دار ہی کیوں نہ ہو، جتنا بڑا حاجی کیوں نہ ہو، لیکن جنت میں وہ نہیں جا سکتا۔ جنت میں وہ جائے گا جو علی ابن ابی طالب کی ولایت کو اپنے دل کے اندر رکھتا ہوگا۔ صلوات پڑھے بلند آواز سے۔ ان آیات کے علاوہ منافقین سے متعلق سورہ منافقون بھی منافقین سے متعلق ہے، اور متعدد سوروں کے اندر منافقین کا تذکرہ ہے، اور منافقین کی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ قول و فعل کے اندر تضاد ہوگا، یعنی کیا کام اور کرتے ہوں گے، کہتے اور ہوں گے۔ آپ کے سامنے آئیں گے تو اور، اگر پیچھے ہیں تو اور، آپ کے سامنے آئیں گے تو جھک کے ملیں گے، سلام کریں گے، لیکن بعد میں آپ کو کاٹنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، آپ کی اہانت توہین کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، آپ کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن جب آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کے بن جائیں گے۔ اور اسی طرح پوشیدہ منصوبے بنائیں گے، چھپ کے منصوبے بنائیں گے جو آپ کے خلاف کام کرنے کے لیے ہوں گے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ وہ خیانت کا راہ اختیار کریں گے، خائن ہوں گے، بہت سارے کاموں میں خیانت کاری کریں گے۔ آپ سمجھیں گے دیانتدار ہیں، بعض مومن سادے ہوتے ہیں، یہ جی بندہ جو ہے بہت بھی نیک ہو گیا ہے، یہ مسجد کے ساتھ بہت مخلص ہو گیا ہے، یہ کیونکہ مسجد ہے اس لیے مثال دے رہا ہوں، مسجد والے سارے مومن ہیں، سارے اچھے ہیں، سارے مولا علی کو ماننے والے ہیں، کیونکہ بعض
لوگ برا منا جاتے ہیں کہ مولانا نے یہ بات کیوں کی، کیونکہ مسجد سامنے، اس لیے مثال دے رہا ہوں۔ تو مسجد کمیٹی میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اسی کمیٹی کے اندر ایسی خیانتیں کرتے ہیں، پھر دوسری کمیٹی والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی وجہ سے وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور سارا نظام کیا ہے، درم برم ہو جاتا ہے۔ تو منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ زیادہ شور شرابہ کرنے والے، جب کوئی بات ہو جائے گی شور شرابہ شروع کر دیں گے، بولنا شروع کر دیں گے، کہیں گے نہیں یہ کام غلط ہو رہا ہے، یہ کام اس طرح ہونا چاہیے تھا۔ ساری زندگی چپ بیٹھے رہے، لیکن ایک لمحے میں اگر فرض کریں صدیقی صاحب سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو گئی ہے تو فوراً نہیں ہم صدیقی صاحب کو تو جانتے تھے، یہ ایسا بندہ تھا، دیکھا ہے آج ہماری بات سچی ہو گئی ہے۔ تو ایک لمحے میں ان کا سارے کا سارا عمل جو ہے تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی منافقین کی نشانیوں میں سے ہے۔ مومنین سے ملیں تو کہتے آمنا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ منافقین کو مخالفین کے ساتھ ملیں تو کہتے انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب مومن کے ساتھ ہوتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کا ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جو کہ درست ہو۔ ان کے ایسے اعمال جن کو اللہ تعالیٰ نے خیانت سے، دھوکے بازی سے، اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز سے تعبیر کیا ہے جس کو کہا ہے اللہ نے کہ یہ جہنم کے آخری حصے میں ڈالے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں چاہے یہ سجدے کریں، منافق کبھی بھی اس کی نماز اللہ قبول کرنے والا نہیں، حتیٰ نماز شب بھی پڑھتا ہو منافق، اللہ اس کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ اس کے بعد دوسرا موضوع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے متعلق ہے۔ کل جو آنے والا دن ہے وہ بعثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن ہے۔ وہ دن ہے کہ جس دن آپ نے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا۔ اللہ کے رسول نے کم و بیش 3 سال تک خفیہ تبلیغ کی، چند لوگوں کے اندر باتیں کی، چند لوگوں کو آمادہ کیا۔ جب چند لوگ تیار ہو گئے تو پھر اللہ کا حکم ہوا کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ، ان کو انذار کرو۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے اپنے قریبیوں کو بلاؤ اور ان کو انذار کرو۔ دعوت کی گئی۔ دعوت بھی جو لوگ میرے آقا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا، ایک بلند تر صلوات پڑھیں، کفر ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ مسلمان آج تک بھی ان کو مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے دعوت میں میرے آقا علی اور حضرت ابو طالب سے مدد لی اس دعوت کرنے میں۔ پہلے دن لوگ آئے، کھا کے چلے گئے، پھر دوسرے دن ان کو بٹھایا گیا، ان کو بتایا گیا، اور حضرت نے اپنی نبوت اور اپنی رسالت کا تذکرہ کیا، اور یہ بھی بتایا کہ آپ کی بھلائی کس چیز میں ہے، اور یہ بھی بتایا جو میرے ساتھ کھڑا ہو جائے گا وہ میرا وصی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ تو کوئی کھڑا نہ ہوا۔ جب بھی کہتے میرے آقا علی کھڑے ہوتے، حضرت بٹھا دیتے۔ پھر آخر میں امیر المؤمنین سے فرمایا یا علی انت وصی و خلیفتی، آپ میرے وصی بھی ہیں، میرے خلیفہ بھی ہیں۔ یاد رکھیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غدیر پہ میرے آقا کی ولایت کا اعلان ہوا، نہیں، دعوت ذوالعشیرہ پہ ہی اعلان ہو گیا تھا۔ غدیر میں عمومی اعلان کیا گیا، دعوت ذوالعشیرہ پہ بھی علی ابن ابی طالب کی خلافت کا اعلان ہوا، تذکرہ ہوا۔ تو بعثت پیغمبر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ بہت بڑی عید ہے۔ کل کا دن جو ہے ہم اس سے غافل ہیں، حقیقتاً تشیع اس سے بہت غافل ہے، ہم اس سے بہت دور ہیں۔ یہ جتنی ہماری عیدیں ہیں ان عیدوں میں سے سب سے بڑی عید ہے۔ یہ آغاز ہے نبوت اور رسالت کا، اس کے بعد امامت کا آغاز ہوگا۔ نبوت اور رسالت کے بعد تو بعثت پیغمبر میں جو لوگ ایمان لے آئے، بہت سارے لوگ شہید ہوئے،
بہت سارے لوگوں نے ظلم دیکھا، بہت سارے لوگوں نے اذیت سہی، بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے اذیت دیکھی، ان میں جناب یاسر تھے، بی بی سمیہ تھیں، اور اسی طرح سب سے پہلے شہید جو شہید ہوئے حارث بن ابی حالہ، وہ شہید ہوئے، سب سے پہلے شہید جو حضرت بلال کے اوپر ظلم ہوا اور لوگوں کے اوپر ظلم ہوا، لیکن انہوں نے راہ مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا، راہ پیغمبر کو نہیں چھوڑا، ہمیشہ اسی پہ چلتے رہے، ہمیشہ اسی پہ گامزن رہے، اور انشاءاللہ کل کے دن کے اعمال میں سے ایک عمل روزہ رکھنا ہے، دوسرا عمل جو ہے زیارت امیر المؤمنین بعثت کے دن پڑھی جاتی ہے، وہ پڑھنی ہے۔ یہ وہ دن ہے جس رات کو اگر آپ نجف اشرف میں ہوں، کوئی بیماری بھی ہو، اپاہج ہوں، نابینے ہوں، کسی قسم کی بیماری ہو، اس کو سنی علماء نے بھی لکھا ہے، آپ صدق کے دل سے جائیں، توبہ کریں، امیر المؤمنین کی خدمت میں جائیں، کہیں کہ بار الہ تجھے علی کی عزت کا واسطہ ہمیں شفا دے، تو اللہ ان کو شفا دیتا ہے۔ یعنی یہ رات آنے والی رات ہے، جو آج رات آئے گی، یہ بہت عظیم رات ہے، اس رات میں آپ عبادت کیجئے گا، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اس رات کے اندر۔ تو انشاءاللہ اگر اس سال نہیں جا سکے، آئندہ سال آپ نجف اشرف تشریف لے جائیں، تو انشاءاللہ اللہ آپ کی دعائیں، آپ کی بیماریاں، آپ کی آفات کو دور کرے گا علی ابن ابی طالب کے صدقے میں۔ اس کے علاوہ ایک جملہ امام موسیٰ کاظم کے بارے میں بھی میں چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ بعض لوگ تمہارے درمیان ایسے تھے، جب دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے دنیا سے مر جانے اور جانے کے بعد ان کا تذکرہ آپ جب کرتے ہیں تو آپ کے دلوں کو وہ زندہ کر دیتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو آپ کے درمیان موجود ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہی آپ کے دل جو ہیں ان سے مڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہ حقیقتاً اچھے لوگ نہیں ہیں۔ جب امام سے پوچھا گیا مولا وہ کون لوگ تھے، فرمایا ہمارے آباء و اجداد تھے جو دنیا سے چلے گئے، جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے، تذکرے سے لوگوں کے دل جو ہیں منور ہو جاتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم سے متعلق انشاءاللہ موقع ملا تو ایک تفصیلی گفتگو کریں گے، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے بہت سارے مطالب میں لے آیا تھا، وہ رہ گئے ہیں، انشاءاللہ کسی اور جمعے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔